السلام علیکم، ویلکم اگین ٹو آل۔ آج ہم بات کریں گے ایک اور لٹریری ڈیوائس کیتھارسس کے بارے میں۔ کیتھارسس ایک اتنا پرلطف اور مزیدار موضوع ہے کہ آپ جب اس کو پڑھیں گے اور سمجھ لیں گے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ بھی بہت لطف محسوس کریں گے۔ آج ہم اس پر ڈسکس کریں گے بغیر ٹائم ویسٹ کیے۔ لیٹس سٹارٹ۔ جی تو حسب معمول سب سے پہلے ہم اس کی ایٹمالوجی کو دیکھیں گے، اگرچہ میں نے ڈیفینیشن پہلے رکھ دی ہے، مگر پہلے ایٹمالوجی کو پڑھیں گے، پھر ڈیفینیشن پڑھیں گے اور اس کے بعد ایگزامپلس کو ان کے اوپر اچھی طرح اپلائی کر کے مزید ڈیپلی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیں چلتے ہیں اس کی ایٹمالوجی کی طرف۔ کیتھارسس از اے گریک ورڈ وچ مینس کلینزنگ اور پیوریفیکیشن۔ یہ ایک یونانی لفظ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے صفائی یا پیوریفیکیشن۔ پیوریفیکیشن کا بھی ویسے ایک ہی مطلب ہے، دونوں سینونیمز ہیں، یعنی صفائی ہونا، خالص ہونا۔ اس کے بعد ہم اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں، پھر اکٹھی ایک ہی بار ایکسپلیشن کر لیں گے۔ گیٹنگ ریڈ آف انہیپی میموریز اور اسٹرانگ ایموشنز such as anger or sadness by expressing them in some way۔ اب بس آپ نے یہ ڈیفینیشن یاد کر لینی ہے، آئیے اس کو اپنے انداز میں سمجھتے ہیں۔ کیتھارسس کا جو سمپل سا اور آسان سا میننگ ہے وہ ہے دل کی بھڑاس نکالنا، دل کے بھڑاس نکالنا، اپنے اندر کے جذبات کو اگلنا۔ آپ کے اندر کسی وجہ سے، کوئی ایموشنل سین دیکھنے کی وجہ سے، یا کوئی آپ کسی سانحے سے گزرے ہیں، آپ کسی ٹریجڈی سے گزرے ہیں، یا آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جس نے آپ کے اندر جذبات کا ایک طوفان بھر دیا ہے، اور وہ طوفان آپ کے سینے کے اندر قید ہوا پڑا ہے۔ تو اب اس کو جب باہر نکلنا ہے، طوفان چونکہ ایک جگہ رکتا نہیں ہے بلکہ بہت ہی پریشر کے ساتھ تیز آگے کو چلتا ہے، تو اب وہ آپ کا طوفان جو سینے کے اندر طوفان ہے وہ باہر نکلنا چاہتا ہے، تو اس طوفان کو باہر نکالنا، اس کو کہتے ہیں کیتھارسس۔ اب جو کانشیس لوگ ہیں وہ مجھ پہ اعتراض کریں گے کہ جو لغوی اور اصطلاحی میننگ ہوتا ہے ان کے درمیان کچھ سملیرٹی بھی ہوتی ہے، کوئی مناسبت بھی ہوتی ہے، تو اس کی بات کا کیا مطلب؟ تو وہ میں سمجھاتا ہوں، سمجھانا میری ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ میں نے ہی میننگ کریٹ کیا ہے، تو اس کو سمجھانا بھی میری ہی ذمہ داری ہے۔ تو لغوی میننگ جیسا کہ میں نے اس کا بتایا، پیوریفیکیشن یا کلینزنگ، صفائی ہونا۔ اب دیکھیں، آپ مثال کے طور پہ ایک کمرے میں جاتے ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ گند بنا پڑا ہے، بہت زیادہ ڈسٹنگ ہے۔ آپ 4 5 6 گھنٹے لگا کے یا پورا دن لگا کے جب اس مکمل کمرے کو اچھی طرح صاف کرتے ہیں، اتنا صاف کرتے ہیں کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ ہاں اب صاف ہو گیا۔ اب جب آپ نے اس کے اندر سے سارا گند نکال کے باہر پھینک دیا ہے، جتنا بھی کوڑا کرکٹ تھا، جتنا بھی فالتو سامان تھا، وہ جب آپ نے باہر نکال کے پھینک دیا، تو کمرے کے اندر جو صفائی ہوگی اس کو آپ کلیننگ کا نام دیں گے۔ تو لٹریچر کے اندر کلیننگ کیا ہے، کیتھارسس کیا ہے کہ آپ کے دل کا جذبات کی آندھی کے بعد یوں سکون پانا کہ آپ بہت ہی ہلکا محسوس کرنے لگیں۔ اب بات بہت آگے نکلتی جا رہی ہے، ہم لٹریچر کی طرف واپس آتے ہیں۔ تو اس کا میں نے میننگ بتایا کہ دل کی بھڑاس نکالنا، اپنے دل کے جذبات جو آپ اپنے اندر لیے بیٹھے ہیں، اپنے اندر قید کیے بیٹھے ہیں، ان کو یکدم باہر نکالنا۔ اب وہ باہر آپ کسی طریقے بھی نکال سکتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ لائے کیسے جائیں گے؟ اگر کسی کے اندر جذبات نہیں ہیں، وہ جذبات کریٹ کیسے کیے جائیں گے؟ جب کریٹ ہوں گے اس کے بعد ہی پھر وہ باہر نکلنے کے لیے تیار ہوں گے نا۔ تو پہلے تو ان کو لانا ہے، تو وہ لانے کے لیے کیتھارسس میں زیادہ تر آرٹ کا یوز ہوتا ہے، یعنی آرٹ سے مراد کوئی ایسی پینٹنگ یا کوئی ایسی علامتی چیز
یا اور کچھ بھی ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے، کوئی مووی ہو سکتی ہے، کوئی ڈرامہ ہو سکتا ہے، کوئی ایموشنل سین ہو سکتا ہے کہ جس کو دیکھ کر آپ کے جذبات یکدم ابھر جائیں۔ انسان کا یہ فطری ایک عمل ہے کہ اس کے اندر جذبات پائے جاتے ہیں۔ تو جب انسان جذبات کے اندر آتا ہے، جذبات کے اندر آ کے وہ جو کام بھی کرتا ہے، زیادہ تر اکثر انسان غیر اخلاقی کاموں پہ اتر آتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کے اندر جو وہ جذبات، جو وہ طوفان، جو وہ آندھی آئی ہے، اس کو نکالا جا سکے۔ تو جب وہ نکال رہا ہوتا ہے تو انسان کو اپنی کچھ خبر نہیں ہوتی کہ میں کس کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہوں۔ تو یہ جو مرحلہ ہوتا ہے یہ مزید بہت زیادہ اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے کا ہوتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ جذبات لائے کیسے جائیں۔ تو جذبات کو ایموشنل سین دیکھنے کے ساتھ، یا انسان کے ساتھ کوئی ٹریجڈی یا کوئی سانحہ ایسا رونما ہوا ہو کہ جس کے بعد انسان ڈر سا گیا ہو، پٹی، فیئر ہو گیا ہو، تو اس کے ساتھ یہ بھی ایک فطری عمل ہے کہ وہ کیسے نکلیں۔ فطری عمل ہے کہ جب انسان کا دل بہت زیادہ بھاری ہو جائے، انسان پہ دکھ، رنج و الم اور مصیبتیں بہت زیادہ ہو جائیں، اسی طرح لٹریچر کے اندر جب بندہ بہت زیادہ ایموشنل ہو جائے تو اس کے بعد جب بندہ روتا ہے، جب آنسو نکلتے ہیں، تو آنسو نکلنے کے ساتھ انسان کے جذبات جب باہر آتے ہیں، وہ جو طوفان اندر سفر کر رہے ہوتے ہیں، بادلوں کی طرح گونج رہے ہوتے ہیں، باہر نکلنے کو تڑپ رہے ہوتے ہیں، جب وہ اچانک باہر آتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے آنسو جب گرتے ہیں، تو آنسوؤں کے بعد جو دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ بہت ہی پرسکون ہوتی ہے۔ یعنی یہاں تک میں نے یہ بتایا کہ جذبات کو لایا کیسے جاتا ہے، پھر جذبات کو نکالا کیسے جاتا ہے۔ اس کے بعد میں یہ بتا رہا ہوں کہ جذبات کے نکلنے کے بعد، ایموشنز کے نکل جانے کے بعد دل کی جو کیفیت ہوتی ہے، جو دل کی ہمارے کی اندرونی روحانی کیفیت ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کیتھارسس۔ یعنی انسان کا بہت بڑی، جیسا کہ محنت کے بعد انسان کو جب پھل ملتا ہے تو اس کی جو خوشی ہوتی ہے، جو اس کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے، اسی طرح لٹریچر پڑھنے والے کے اندر جب وہ کوئی ایموشنل سین دیکھ لیتا ہے، جب کسی سانحے سے گزرتا ہے، اس کے بعد جب وہ روتا ہے، رونے کے بعد جب اس کا دل ایک مرتبہ صاف ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ نمی، بہت زیادہ لطافت اور پرسکون ہو جاتا ہے، لطیف اور پرسکون ہوتا ہے۔ تو اسی کا نام ہے پیوریفیکیشن۔ تو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں لغوی اور اصطلاحی میننگ ان کے اندر مناسبت بتاؤں، تو وہ یہی مناسبت ہے جو ابھی میں نے بتائی ہے۔ تو ابھی ہم اس کی اگزامپلس دیکھیں گے۔ آئی ہوپ اگزامپلس کے ساتھ مزید اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ اس کے بعد پھر میں اس کا خلاصہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلی اگزامپل ہے ہمارے پاس اوڈیپس ریکس، جو سوفوکلیز کا ایک بہت یونیورسلی بہت مشہور ورک ہے، اوڈیپس ریکس، اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ اب اس کا خلاصے کے طور پہ انتہائی اختصار کے ساتھ میں بتاتا چلوں، ویسے اس کے اوپر ایک ویڈیو ہونی چاہیے الگ سے، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے اوپر ایک تفصیلی بات ہونی چاہیے۔ میں پرومس کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پہ بھی بہت جلد ایک ویڈیو بناؤں گا۔ ابھی انتہائی اختصار کے ساتھ خلاصے کے طور پہ صرف یہاں پہ ہمیں جتنی ضرورت ہے اتنی بات بتا دوں کہ اوڈیپس ریکس میں جو کریکٹر ہیں، جو کاسٹا، جو کہ مین کریکٹر اوڈیپس کی ماں ہیں، اور ایک اور مین کریکٹر جو کاسٹا کا ہسبینڈ یعنی اوڈیپس کا باپ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب یہ اوڈیپس پیدا ہوتا ہے تو قسمت کا حال بتانے والے اس کو بتاتے ہیں کہ جب تو بڑا ہوگا تو تم فلاں علاقے کا بادشاہ بنے گا، اپنی ماں سے شادی کرے گا اور اپنے باپ کو قتل کرے گا۔ تو اسی ڈر سے وہ باہر بھاگ جاتا ہے۔ اس کے بعد بہت سے ورک ہوتے ہیں جو کہ قابل ذکر ہیں، خیر ان کو بعد میں ذکر کیا جائے گا۔ بالآخر فائنلی ہوتا یہی ہے کہ وہ جب بادشاہ بنتا ہے تو وہ اپنی ماں سے انجانے میں شادی کر لیتا ہے، اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے۔ لیکن جب اس کو یہ ریویل ہوتا ہے، جب اس کو اندازہ ہوتا ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو میں نے وہی کیا جس کا بچپن میں مجھے بتایا گیا تھا، تو وہ اتنا زیادہ پریشان ہوتا ہے
کہ شاید اس کے دل کی حالت وہی اور اس کا خدا ہی جانے۔ تو جب اس کی ماں کو پتہ چلتا ہے تو وہ سوسائڈ کر لیتی ہے، اپنے آپ کو مار لیتی ہے۔ اس کے باپ کو پتہ چلتا ہے تو باپ تو ویسے ہی قتل ہو چکا ہوتا ہے، جب اس کی ماں کو پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مار لیتی ہے، اور وہ خود اپنے آپ کو بہت سخت سزائیں دیتا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھیں نکال لیتا ہے۔ اب مر جانا یہ ایک طرف سے دیکھا جائے تو بہت بڑی آسانی ہے۔ انسان دنیا کی زندگی کی کتنی ہی زیادہ اذیتوں سے بچ جاتا ہے، مصیبتوں سے، دکھوں سے بچ جاتا ہے، لیکن جو مرنے سے بھی بہت بڑی ٹریجڈی ہے، جو بہت بڑا دکھ ہے، جو بہت بڑی مصیبت ہے، وہ ہے مرنے سے پہلے اپنے آپ کو اذیت دینا، اذیت ناک موت مرنا۔ تو یہ اپنے آپ کو بہت سی اذیتیں دیتا ہے، اپنی آنکھیں نکال دیتا ہے، ایک بادشاہ ہونے کے باوجود اس کا یہ کرنا ایک بہت اذیت ناک ہے۔ تو ہمارے ٹاپک کے ساتھ اس اگزامپل کا کیا ریلیشن ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب اس کو پتہ چلتا ہے، اوڈیپس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ شادی کر لی، اپنے باپ کو قتل کر دیا، میں بادشاہ ہوں، تو اس کے اندر اپنے والدین کے بارے میں جو بہت بہت پاک خیالات ہوتے تھے، جو کہ ہر انسان کے ہوتے ہیں، فطری طور پہ یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ فطری بات ہے کہ انسان کے اپنے والدین کے بارے میں بہت ہی مقدس اور پاک خیالات ہوتے ہیں۔ تو وہ جب اس کے ان مقدس جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو پھر اس کے اندر وہ جذبات، جیسا کہ میں نے بتایا کہ جذبات کیسے کریٹ کیے جاتے ہیں، تو وہ جذبات اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس کا دل، اس کا سینہ سمندر والے پانی سے بھی زیادہ جتنا سمندر میں پانی ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ اس کا سینہ دکھوں سے اور شرم سے بھر جاتا ہے۔ اب اس کو یعنی اس طوفان کو باہر نکالنے کے لیے جو وہ طریقہ استعمال کرتا ہے وہ دیتا ہے اپنے آپ کو سزائیں، اپنے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دینا، اپنے آپ کو بہت زیادہ سزائیں دے کر اپنے اس دل کی بھڑاس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کیتھارسس۔ اسی طرح بہت مشہور ولیم شیکسپیئر کے 2 پلے ہیں، وہ بھی اس کی اگزامپل ہیں، رومیو اینڈ جولیٹ اور میکبیتھ۔ ان کے اندر بھی کچھ یوں ہی ٹریجڈی ہوتی ہے۔ ویسے تو ولیم شیکسپیئر کے جتنے بھی پلیز ہیں وہ سارے ہی ان ہیپی اینڈنگ ہیں، لیکن یہ اس کی 2 بہت زیادہ مشہور اور سملر مثالیں ہیں۔ تو آئی ہوپ اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک بار پھر خلاصے کے طور پہ عرض کر دوں کہ کیتھارسس یعنی اپنے دل کی بھڑاس نکالنا، اپنے اندر جو جذبات ہیں ان کو کسی طریقے باہر نکالنا۔ اب وہ جذبات آپ کے اندر کسی آرٹ کو دیکھنے سے، کسی ایموشنل سین کو دیکھنے سے، کسی مووی کو دیکھنے سے، یا کسی ایسی چیز کو پڑھنے سے جو کہ آپ کے اندر وہ تخیل اور آپ کے اندر تصور وہ قائم کر دے، ایک امیجنیشن آپ کے اندر کریٹ کر دے، تو اس امیجنیشن کو، ان خیالات کو باہر نکالنا، اس کے بعد ان کے نکالنے کے بعد جو آپ کے دل کی بہت پرسکون سی حالت ہو جاتی ہے وہ کہلاتی ہے کیتھارسس۔ میں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی ہے کہ اس انٹرسٹنگ موضوع کو جتنا ہو سکے مختصر کروں اور جتنا ہو سکے سہل انداز میں پیش کروں۔ تو مجھے امید ہے کہ میں آپ کو اپنا مدعا سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں گا۔ سو اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہو تو ویل اینڈ گڈ۔ پھر اگر کسی کو کوئی ایشو ہو تو مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔